وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہیں اسٹاک ایکسچینج کا بزنس جو ہے وہ چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ ایک، جو بندہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتا ہے، شیئرز خریدتا ہے، اس کا مقصد جس بزنس کے جس کمپنی کے شیئر خرید رہا ہو ان کے بزنس میں پروفٹ اینڈ لاس میں شریک ہونا اس کا مقصد ہو، نفع نقصان دونوں میں، یعنی ان کا شراکت دار بننا اس کا مقصد ہو۔ اگر یعنی زیادہ تر یہ مضاربہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی سلیپنگ پارٹنر، آپ وہ شیئرز خریدتے ہیں اور وہ آپ کی طرف سے بزنس کرتے ہیں، آپ کو پروفٹ اینڈ لاس میں شریک کرتے ہیں۔ تو اکثر لوگ جو اسٹاک ایکسچینج میں ایک طرح کا بزنس لگا ہوا ہے جس کو شیئرز کا کاروبار کہتے ہیں، کہ یعنی حصص یا شیئرز اس نیت سے خریدتے ہیں کہ جی اس کو ہم اسٹاک کریں گے، اپنے پاس رکھیں گے، اور جب ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو بیچ دیں گے۔ تو اس طرح سے ایک مخصوص کمپنی جس کے شیئرز تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جب لوگ اس کے شیئر زیادہ خرید لیتے ہیں تو اس کے جو ہیں وہ شیئرز کی قیمت اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق۔ تو پھر لوگ اس کو خرید کے رکھ لیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، جب ان کے خیال میں اب قیمت اتنی ہو گئی کہ ان کو کچھ مزدوری مل جائے گی تو اس کو بیچ دیتے ہیں۔ ان کا مقصد بزنس کے پروفٹ اینڈ لاس میں شیئر میں شامل ہونا مقصود نہیں ہوتا، اس میں شیئر ہولڈر میں ہونا مقصود نہیں ہوتا بزنس میں۔ ان کا مقصد وقتی طور پر ایک کمپنی جس کے حصص چڑھ رہے ہیں ان کو خرید کے جو ہے پھر اس کو بیچنا ہوتا ہے زیادہ قیمت پر۔ یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ان کو اگر شیئر کے بزنس کرنا ہے، حصص کا کاروبار کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کمپنی ان کو لگے کہ اس میں اچھا پروفٹ مارجن مل رہا ہے اور بڑی کمپنی ہے، اس کے ڈوبنے کے امکان یا لاس کے امکان کم ہیں، تو اس میں وہ مناسب شیئرز جتنے وہ خرید سکتے ہیں خرید لیں، اور ان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو میں پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پر جو ہیں وہ اس کا جو ہے حصہ دار بنتا ہوں۔ اب اگر پھر وہ اس حصص کو بیچے، کسی وجہ سے اپنے حصص کو بیچ دے تو بیچ سکتا ہے، لیکن بیچنے کے لیے اور شیئر ہولڈر ہونے دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ صرف حصص خریدے نہیں، بلکہ وہ کمپنی اس کو اس حصص کا، اس شیئر کا قبضہ بھی دے۔ قبضہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شیئر کے بدلے میں جو زمین بنتی ہے یا جو مشین بنتے ہیں یا جو ٹولز بنتے ہیں یا جو را مٹیریل خام مال بنتا ہے یا جو پروڈکٹ اس کے بدلے میں پڑا ہوا ہے، آپ نے جتنی قیمت لگائی، مثلا اگر آپ نے 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی تو 1 لاکھ کے بدلے میں جو انہوں نے اس کے بدلے میں رکھا، یا جتنا آپ کا جو ہے وہ شیئر رکھا کمپنی کے اولا ایسٹس میں، وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو ایسٹس کی تعداد بتائیں اور جو ہیں آپ کہاں پر کون کون سی چیزیں آپ کی ہوئیں یہ بتائیں، یہ ضروری نہیں۔ آپ کو پرسنٹیج بتائیں کہ آپ اس پرسنٹ میں آپ یا جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی اور آپ کو پروفٹ اینڈ لاس کا یہ پرسنٹیج ہوگا۔ یہ ایک تو یہ، دوسرا قبضہ سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ میں دینا ضروری نہیں کہ آپ اس کو جو ہیں آپ اس کو کوانٹیفائی کر سکیں اور اس کو فزیکلی ٹچ کر سکیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ کو ایک ڈاکومنٹری پروف دیں کہ جناب آپ ہمارے اتنے کے شیئر ہولڈر ہو گئے ہماری کمپنی میں، اور آپ کا پروفٹ اینڈ لاس ہی ہوگا۔ آپ کو ڈاکومنٹلی دیں کہ پروف کہ آپ اس کے ہمارے ساتھ حصے دار ہیں، آپ کو اس کا پوزیشن دی جاتی ہے اس حصے کی۔ وہ پوزیشن لینا ڈاکومنٹریلی ضروری ہے کہ ڈاکومنٹیو ہو، صرف زبانی کلامی سے کام نہیں چلے گا۔ یہ بھی اس میں شرعی اصول ہے۔ یہ دو اصول جو ہیں زیادہ عام ہیں، پھر اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، مثلا ان کا بزنس حلال ہو، جو انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں وہ حلال ذرائع سے ہوں، حرام ذرائع سے نہ ہوں، جو ہیں جو پروڈکٹ بک رہا ہے وہ پروڈکٹ حلال ہو، اس میں حرام کا عنصر شامل نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ 16 شرائط علماء نے لکھی ہیں جو کہ نیٹ پر اویلیبل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور فیض نقشبند .com کے نام سے جو میری ویب سائٹ ہے اس پر
آپ جو ہیں فیض نقشبند لکھیں گے اس میں یہاں سے میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، تو وہ لنک کل بھی فراس بھائی کو میں نے کہا کہ وہ کام نہیں کر رہا، یہاں سے کلک کرو، لیکن جب آپ وہاں پر اپنے براؤزر میں ڈالتے ہیں فیض نقشبند لکھ کے خود سے ڈالتے ہیں تو وہ ویب سائٹ کھل جاتی ہے، تو وہاں پر جو لسٹ ہے اس میں ہے آرٹیکلز، آرٹیکل کے اندر ہے مقصود التمویل، مقصود التمویل، وہ اس میں فائنانس سے ریلیٹڈ، اسلامک فائنانس سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں ان کا جوابات وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ اس میں یہ اس کا اسٹاک ایکسچینج کا بھی سوال کا جواب دیا ہے اور فاریکس ٹریڈنگ کا بھی، تو اس میں آپ دیکھ لیں، وہ شرائط وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اور نیٹ سے بھی آپ اگر تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ مین مقصد جو تھے میں نے آپ کو دو بتا دیے، یہ ہیں پروڈکٹ حرام ہو، حلال نہ ہو، نیت آپ کا پروفٹ اینڈ لاس میں شراکت کی ہو، اور تیسرے وہ آپ کو ڈاکومنٹیو پوزیشن دیں، یعنی ضروری نہیں کہ آپ ان چیزوں کو جا کے ٹچ کریں دیکھیں، لیکن ڈاکومنٹیو پوزیشن ہو آپ کے پاس کہ آپ اتنے کے شیئر ہولڈر ہو گئے اور اس کی پوزیشن آپ کو دی جاتی ہے، یہ ڈاکومنٹ ہو آپ کے پاس، یعنی آپ اس کے مالک ہوں اور قبضہ بھی ہو۔ یہ جو ہے اس کا اصول ہے کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ ان اصول کے ساتھ علماء آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ باقی 16 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں، جو شرائط ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو فاریکس ٹریڈنگ ہے اس میں یہ شرط ہے کہ جو کرنسی کا آپ ایکسچینج کرتے ہیں وہ ہاتھ کے ہاتھ ہو، ایک ہی نشست میں ہو۔ اگر ایک نشست میں نہیں ہوگا تو وہ سود کے زمرے میں آئے گا، اس کو فقہا نے حلال نہیں قرار دیا، ایک ہی نشست میں ہو۔ باقی کرنسی کا ایکسچینج ریٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ کرنسی میں یعنی ایکسچینج ریٹس کی ڈیفرنٹ کے ساتھ ریٹ طے کرنا درست ہے، اور سیم کرنسی میں جو ہیں وہ درست نہیں ہے کہ آپ پرانے نوٹ لیں دیں اور مثلا 1000 کے پرانے نوٹ دیں اور اس کی جگہ آپ 950 کے نئے نوٹ لے لیں، یہ درست نہیں ہے، اس کا جواز نہیں دیا گیا۔ سیم کرنسی میں اور مختلف کرنسی میں ریٹ طے کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ امید ہے میں نے آپ کے سوال کی وضاحت کر دی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔